رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 سے 150 تک تلاوت کی ہے. قبلے کے بدلنے کا حکم، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بدلنے کا حکم نازل کیا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ بیوقوف لوگ یعنی جو تعصب میں مبتلا ہے یہود و نصارہ، یہ ضرور اعتراض کریں گے کہ قبلے کو بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اعتراضات کو، سوالات کو، پروپیگنڈا کرنے کو دھیان میں نہ لائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ وقتی طور پر تھا، کسی خاص مصلحت کے تحت تھا. مستقل قبلہ تو بیت اللہ شریف ہے، جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کے مطابق دیا گیا تھا. اور یہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دینا کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ آخری دور اور آخری نبی کا قبلہ وہی قبلہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے. اور یہ قبلے کو بدلنے میں اہل کتاب کے لیے آزمائش کا سامان بھی تھا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کی پیروی کر کے ابراہیمی قبلے کی طرف رجوع کرتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ ان بیہودہ باتوں پر کوئی دھیان نہ دے، ان کی پرواہ نہ کرے، بلکہ آپ صراط مستقیم پر گامزن رہے، اور اس سلسلے میں آپ کو کسی قسم کا تردد یا شک نہیں ہونا چاہیے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر امت کے لیے ایک جہت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. جو جس امت کو جو کہا گیا کہ اس طرف رخ کرنا ہے قبلے کی طرف، انہوں نے اس طرف کیا. دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں ہوگی جس کی جہت مقرر نہ ہو. تاہم ہر امت کا قبلہ ضرور ہوتا ہے. آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر فرمایا. جب یہ ایک اصول موجود ہے تو پھر اہل کتاب کو مسلمانوں کے قبلے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنا سخت ناانصافی کے برابر کہ تمہارے دور میں بیت المقدس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بیت اللہ بن گیا، تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے اور فرعی حیثیت کا حامل ہے. یہ کوئی ایسا بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر زبردستی کی جائے. لہذا اس قسم کی معمولی بات پر کہ بیت المقدس قبلہ تھا، اب پھر بیت اللہ کیوں کر دیا گیا، تو اس پر کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہیے، اور انصاف پسند لوگ ایسا کام نہیں کرتے. اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا کہ اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے. جہت یہ تو توجہ کے لیے ہوتی ہے، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے.
ورنہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جہاد بھی اس لیے طے ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ساری امت ایک جگہ پر ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ میں نے کل بتایا کہ علاقے علاقے لوگ بڑھ جائے، کہ ہندوستان والے الگ جہاد کی طرف ہو، دوسرے ملک والے دوسرے کی طرف، تیسرے والے الگ، چوتھے والے الگ طرف، تو امت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو پائے گی۔ تو اصل مقصد تو عبادت ہے۔ اب جہاد اس لیے طے کر دی گئی کہ پوری امت ایک ساتھ مرکزیت کے ساتھ ایک قبلے پر جمع ہو جائے۔ تو اصل اور بنیادی چیز جب نیکی ہے، عبادت ہے، تو اللہ فرماتے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ یعنی اب ان جھگڑوں میں مت پڑو کہ اب قبلہ بدل گیا تو ہم نہیں مانیں گے، ہم اس پہ نہیں چلیں گے۔ اصل مقصد عبادت ہے تو عبادت کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور پھر آخرت میں سب کو اکٹھا کر کے سب کا حساب کیا جائے گا۔ قبلے کا رخ دنیا میں بیت اللہ شریف کی طرف مقرر کیا گیا، سب کو اس پر جمع کر دیا گیا۔ یہ تو بات کی بات ہے، آگے چل کر نیکی ہی کام آئے گی۔ اب تم اس جھگڑے میں بیٹھ گئے، بولے ہم تو نہیں مانتے، ہم آخری نبی کو نہیں مانتے، تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو آگے چل کر کے جو ہے نیکی کام آئے گی، اس لیے نیکی میں آگے بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرو۔ اب کیا کہوں میں، ہم نے نماز کو بھی اور عبادت کو بھی رمضان میں اور چند مخصوص راتوں میں اور چند مخصوص وقتوں میں بانٹ دیا کہ آج تو شب قدر ہے، آج تو شب برات ہے، اس لیے آج تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ یا دوسرے دنوں میں دوسرے وقتوں میں اللہ نے نماز فرض کی ہی نہیں تھی، وہ فرض تھی ہی نہیں، اور ان میں نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شب برات میں نہیں چھوٹنی چاہیے، شب قدر میں نہیں چھوٹنی چاہیے، رمضان میں نہیں چھوٹنی چاہیے، ورنہ پکڑ ہو۔ ایک ایسا ذہن بنا ہے ہر وقت، کسی وقت بھی۔ یہ بات اور ہے کہ آپ ہر وقت آپ کو پڑھنی ہے، لیکن ان وقتوں میں خاص طور سے، ان راتوں میں خاص طور سے عبادت کرنے پر اللہ کی طرف سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ رمضان میں زیادہ ملتا ہے، شب قدر میں زیادہ ملتا ہے، شب برات میں زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ نے اور وقتوں میں چھوڑ دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو جلد پڑھو، تاخیر نہ کرو۔ اس حدیث اس حکم کے ساتھ بھی ہم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ جنازہ ہے، کتنا دیری ہوتی ہے ہمارے جنازوں میں۔ صبح انتقال ہوا، ظہر تک اٹھا لو، ظہر میں انتقال ہوا، مغرب تک اٹھا لو۔ کئی جنازے ایک ایک دن تک پڑے رہتے، یہ رشتہ دار آ رہے، یہ رشتہ دار آ رہے، وہ آ رہے، یہ آ رہے، اور پھر اس پر بیچارے کو تانے کا خوف کہ نہیں رکا تو زندگی بھر تانا سننا پڑے گا۔ ارے بھائی، وہ جو رشتہ دار آنے والا ہے وہ کیا کر دے گا؟ کیا مردہ کھڑا ہو جائے گا اس کے آنے سے؟ اب یہ چلا گیا، کام کیا ہے؟ جو رشتہ دار آئے، دور سے آئے، لیٹ سے آئے، اس کا کام کیا ہے؟ حدیث میں کہا کہ اس کو جلدی قبر کے حوالے کرو، نیک ہو تو اس کے لیے فائدہ شروع ہو جائے، اور اگر برا ہے تو عذاب کا مسئلہ ہے، اس کو دنیا میں روک کے مت رکھو۔ اب وہ ان کے لیے کیا کام ہے کہ بھائی اب جب وہ انتقال ہو گیا ہے تو اب اس کے آخرت کے جو مراحل ہے اس کے لیے اب دعائے مغفرت کر دو، اس کے لیے ایصال ثواب کر دو۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھ کے ہی مغفرت کرو، ضروری نہیں ہے کہ مٹی دے کے ہی مغفرت کرو، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، آپ اس کے لیے کچھ پڑھ کر کے اس کو ثواب پہنچا دو۔ اب صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ روکا جاتا ہے، اور ایسا روکا جاتا ہے کہ پھر پورے گھر والے جس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے وہ پورے پریشان، نہ رات کو سو پا رہے، نہ کھا رہے، نہ پی پا رہے، اور نہ آس پاس محلے والے سارے پریشان۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جنازہ تیار ہو جائے جلدی پڑھو، تاخیر نہ کرو۔ اب وقت ہو گیا، اس کو نہلا دو،
اس کو کفنا دو، وقت پر اٹھا دو اور اس کو جا کر کے قبرستان میں دفن کر دو، جنازے کی نماز پڑھ کے۔ یہ حکم ہے، بلا وجہ تاخیر کر کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَالْأَيَّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا، کہ جب بے نکاح مرد یا عورت کا کوئی رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ یہاں بھی مسائل کھڑے ہو رہے، اس کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہے، کیریئر کے نام پہ، کس کے نام پہ نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے۔ آج تو غریب بھی جب تک سامنے والے کا گھر نہیں ہوگا، یا تو مشکل سے چٹنی روٹی کھاتا ہوگا، مشکل سے گھر میں کھانے ملتے ہوں گے، مشکل سے کیسے اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوگی، لیکن اس کی بچی کی شادی کے لیے ڈیمانڈ ایسی ہے کہ اللہ بچائے، کیونکہ ہمارے پاس یہ باتیں آتی رہتی ہے، گھر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اتنی انکم ہونی چاہیے، پھر پتہ چلا 40 سال ہوئی، 45 سال ہوئی، اب کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں گناہ کا پھیلنا، سب سے بڑا مسئلہ۔ 15 سال کے آس پاس بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں، اور بچیاں تو بہت زیادہ جلدی بالغ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب نکاح تک آپ نے 25 سال تک لے کے گئے، 26 سال تک، 27 سال تک، 28 سال تک آپ لے کر کے گئے، ان دنوں میں کیا وہ گناہ سے بچ پائے گے یا بچ پائے گی؟ اور آج کل تو بہت آسان ہے، گناہ کی طرف بڑھنا اتنا آسان ہو گیا، گناہ کی طرف جانا۔ کیا ماں باپ کا ذمہ داری نہیں آتی ہے؟ بلکہ زمانہ بدل گیا، اس لیے اب اس کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں ہاں زمانہ بدلا ہے، اس لیے اب جلدی کرو تاکہ گناہ سے بچ جاؤ، تاکہ پاک دامن زندگی ہو۔ صحابہ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، نکاح پیسوں سے نہیں ہوتا، نکاح مال سے نہیں ہوتا۔ نکاح کیا نام ہے؟ نکاح اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ صحابہ نکاح کرتے تھے اور گھر گزران ہوتا تھا۔ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ نکاح کرو، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا اللہ مالدار بنا دے گا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ لیکن اب صورتحال ایسی ہو، کیا جنہوں نے نکاح کیا ہوتا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کیا ان کا گھر بار نہیں چلتا؟ کیا ان کو کھانے کو نہیں ملتا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے فلمیں دیکھ کر کے، ڈرامے دیکھ کر کے ایک خیالی دنیا ایسی بنائی ہوتی ہے نا کہ ہم جلدی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا گھر ہونا چاہیے، اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس میں یہ ساری سہولت کی چیزیں ہونی چاہیے، اس میں یہ فرنیچر ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، پھر مسئلے وہی کے وہیں پڑے رہتے۔ پھر دیکھو معاشرے میں برائیاں کیا پھیلتی ہے کہ 16 سال کی لڑکیاں زنا کر رہی ہیں، اور میں آپ کو اس سے نیچے لے جاؤں تو شاید وہ بھی غلط نہیں ہوگا، صورتحال اس حد تک پہنچ گئی۔ تو فرمایا کہ جب بے نکاح مرد یا عورت کا کوئی ہمسر مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ یہ ساری نیکی میں آگے بڑھنے والی باتیں شریعت نے کہا ہے کہ نیکی میں آگے بڑھو۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو ایک قبلے پر اکٹھا کر دیا ہے، اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا۔ اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ یہ 6 سے 6.5 فٹ کا انسان جو اللہ نے یہ دیا ہے، بغیر وجود کے اللہ نے وجود دیا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد کھڑا کرے؟ جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، پوری دنیا پھیلا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ 6 6.5 فٹ کے انسان کو کھڑا کر دے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آج ہم اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کے خلاف چل رہے ہوتے، کہتے کون بولے گا ہم کو؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے شریعت پہ چلے یا شریعت کے خلاف چلے، ہم اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کو شریعت پہ چلائے یا شریعت کے خلاف چلائے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ جانور کو ڈھیل نہیں دے رکھی، وہ پابند ہے۔ سورج کو ڈھیل نہیں دی، وہ پابند ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا آج میں نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا۔ چاند کو ڈھیل نہیں دی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا آج میں نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا۔ ستاروں کو ڈھیل نہیں دی، آسمانی نظام کو ڈھیل نہیں دی، زمینی نظام کو ڈھیل نہیں دی۔ ایک 6 6.5 فٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے کر کے رکھی ہے، اور وہ بھی امتحان کے لیے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے
دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، امتحان کے لیے کہ سورج اپنی مرضی کے خلاف چل نہیں سکتا، انسان کو اختیار دیا کہ ٹھیک ہے یہ زندگی دی، یہ عقل دی، شریعت بھی دی، ہدایت بھی، نبی کے ذریعے سے راستہ بھی بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، صحیح چلو غلط چلو، میں تم سب کو جمع کروں گا اور میں اس چیز پر قادر ہوں، اس کے بعد تمہارے اچھے اور برے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، اللہ نے کہا میں سب کو جمع کروں گا، کوئی چھوٹے گا نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پہ ڈالو، اپنی زندگیوں کو شریعت پہ ڈالو، آنے والے دور کے لیے اپنی چیزوں کو چنو تو ایسی چیزوں کو چنو جو حلال اور جائز ہو، ایسی چیزوں کو نہ چنو جو ناجائز ہو، کہ صرف چند ٹکوں کے لیے ہم اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگیوں کو برباد کر دیں۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان کو جہنم کے گڑھے کے حوالے کر دے۔ وہ چھوٹے پھول کھلتے بچوں کو کیا پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، وہ ہمارے اختیار میں ان کو کیا چیز ڈالنا ہے۔ آج ہم ان کی ایک گرمی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی اس بچے کو تھپڑ مار دے برداشت نہیں کرتے، اس کی بھوک ہو تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس کو پیروں میں تکلیف ہو تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس کا پیٹ کا درد اور سر کا درد برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم نے اس کی آخرت کے حساب سے وہ ساری چیزیں کر دی کہ قبر میں جا کر کے اس کو عذاب ہونے والا ہے، ہم کیسے برداشت کر لیتے؟ تو ہم یہ چیزیں دیکھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اگلی 2 آیات میں قبلے کے بدلنے کا حکم 3 دفعہ دیا گیا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ جس جگہ نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرے۔ ایک پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون، اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ نہیں مانو گے، اللہ کو پتا ہے، کرو جو کرنا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ دوسری بار پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ جہاں کہیں بھی نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ پھر اسی آیت میں تیسری مرتبہ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لیں۔ اب ایک ہی جگہ پر 3 دفعہ قبلے کو بدلنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کی الگ الگ وجوہات ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ قبلے کو بدلنے کا پہلا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو حرم کے حدود کے اندر رہتے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو عرب کے ملکوں میں رہتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ تیسرا حکم عرب کے علاوہ ساری دنیا کے رہنے والوں کے لیے۔ بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلا حکم اس لیے دیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اور خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ ابراہیمی جو ہے وہ ہمارا قبلہ مقرر ہو، لہذا یہ حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم اس لیے دیا گیا کہ پہلی کتابوں میں یہ پیشین گوئیاں موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو ان کو سچا بتانے کے لیے دوسرا حکم نازل کیا گیا۔ پھر تیسری دفعہ قبلے کا رخ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اب لوگوں کو الزام کا موقع نہ ملے کہ دیکھو مسلمان ہماری قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں لہذا ہمارا دین سچا ہے۔ بار بار کہا گیا کہ اب قبلہ بیت اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اب یہ لوگ ہر دھرم لوگ سوال اٹھائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، ہر دور میں ہوتا ہے، تو ان کو دور کرنے کے لیے اب اللہ فرما رہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ آپ پر لوگوں کا الزام یا کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کبھی یہ کہنے لگے کہ جب ہمارا قبلہ مانتے ہو تو ہمارا باقی دین کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہہ دیا گیا کہ اب قبلہ باقی نہیں رہا، اب قبلہ بیت اللہ کی طرف چلا گیا۔ اب اس حجت کے پورا ہونے کے باوجود بعض لوگ حجت بازی سے باز نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے سمجھا دیا، زبردستی کچھ نہیں ہے، سمجھا دیا کہ یہ حکم ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے، جو اپنی بات پر اڑے رہیں گے، جو نہیں مانیں گے، جو اللہ کے حکم کو قبول نہیں کریں گے اور قبلے کے بدلنے پر بےہودہ قسم کے اعتراضات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے اور اعتراض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری ان پر رضم، اور فرمایا کہ ایسے ظالم اس قسم کے حجت بازوں کو آپ بالکل پرواہ نہ کریں۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، میں آپ کو آج کے تناظر میں، آج کے بیک گراؤنڈ میں ذرا سمجھاتا ہوں کہ ہم
اللہ کو ماننے والے. اب ملک کے حالات کچھ ایسے بنا دیے گئے کہ چاروں طرف سے ڈرایا جا رہا ہے, خوف زدہ کیا جا رہا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہے کہ یہ خوف زدہ رہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کچھ یہی اہل کتاب کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں, کچھ یہی مشرکین کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کے حجت بازوں کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں. فلا تخشوہم, آپ ان سے نہ ڈرے. واخشونی, بلکہ آپ مجھ سے خوف کھائے. سارا سسٹم جس کے ہاتھ میں وہ کھو گیا. اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ کرو, ادھم مچاؤ, اپنی طاقت کا, اپنے عہدے کا, اپنی کرسی کا نشہ دکھاؤ. وہ اللہ ہے اس لیے ڈھیل دے رہا ہے, ورنہ ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم دوسرے دن اٹھا کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے یا پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیتے. لیکن وہ اللہ ہے کہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں سدھرنے کا موقع نہیں ملا. اللہ ڈھیل دے رہا ہے, اس لیے اللہ کہتے ہیں ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, مجھ سے خوف کھاؤ. یہ لوگ تعصب کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں, آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں, اور ایمان والوں کو تو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کس کے ماننے والے ہو, اللہ کو ماننے والے ہو, اور دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو یہ کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں, ورنہ اللہ نہیں چاہتا تو کوئی کچھ نہیں کر پاتا. اور حق کو اوپر اٹھنے کے لیے, حق کو ظاہر کرنے کے لیے سامنے اپوزٹ باطل بھی ہونا چاہیے. باطل نہ ہو تو کیسے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے؟ تو اللہ نے باطل کو کہا ہے ابھرو, طاقت دکھاؤ, حق غالب ہو کر رہے گا. اور پوری ہسٹری ہے, پوری تاریخ ہے, اور سیرت ہے, اور پچھلے نبیوں کے واقعات ہے کہ پھر حق ہی غالب آ کر کے رہا ہے. ہاں, تو طرح طرح کے اعتراضات, طرح طرح کے سوالات, طرح طرح کے پیغنڈے, طرح طرح کے خوف میں مبتلا کرنا, اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اللہ کہ بھائی جب میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور ساری دنیا کا سسٹم اللہ چلا رہا ہے, تو جو کر رہا ہے میری عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اللہ کا جو سسٹم ہے وہ صحیح چل رہا ہے. وہ چاہے میری سمجھ سے پرے ہو, مجھے سمجھ میں نہ آتا ہو, تو اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اور جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو باقی تمام خوف خود بخود ختم ہو جائے گی. خوف کہاں پیدا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ارے یار, کاروبار کا نقصان ہو جائے گا. بھائی کاروبار کو دینے اور لینے والا کون؟ اللہ. بھائی جان چلی جائے گی, جان کو دینے اور لینے والا کون؟ اللہ. اولادوں کا نقصان ہو جائے گا, گھروں کا نقصان ہو جائے گا, اس کا نقصان ہو جائے گا, اس کا سب کچھ دینے والا اور لینے والا کون؟ اللہ. جب تک اللہ کی مرضی ہوگی کوئی ہماری جان نہیں لے سکتا. جب تک اللہ کی مرضی ہوگی کوئی ہمارے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب تک اللہ کی مرضی ہوگی کوئی ہمارے گھر بار اور لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ نے اسی کو کہا ہے نا, جو ابھی کچھ آیتوں کے بعد یہ بات بھی پھر آئے گی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتے ہیں ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے. باتیں ہو رہی نہیں بائیکاٹ کی کہ ان کا بائیکاٹ کرو. اللہ کہتے ہیں ہم ڈر سے بھی آزمائیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم جانوں اور مال کے ہلاکت سے بھی آزمائیں گے. یہ اللہ امتحان لے رہے کہ کون کھرا اترتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے. اب ایسے وقت میں عام حالات میں تو کوئی بھی صحیح رہتا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ حالات جب پیدا ہوئے, ان حالات سے پہلے ہم میں کتنی اویئرنیس تھی, کتنی بیداری تھی. ہم وہی غفلت کی زندگی گزار رہے تھے. اور جب حالات آئے تو بھلے پورے صحیح طریقے سے ابھی بھی اویئرنیس نہ آئی ہو, بیداری نہ آئی ہو, لیکن کچھ حد تک مسلمانوں میں بیداری آ رہی ہے. عمل کے حساب سے ابھی کمزوری ہو, لیکن سوچ کے حساب سے کچھ حد تک بیداری آ گئی ہے. تو جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو باقی تمام خوف خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور اللہ نے قبلہ مقرر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی, وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. گویا بیت اللہ کا تقرر, بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا کہنا, یہ اللہ کی نعمت کو پورا کرنا ہے. وہی بیت اللہ جو تمام قبلوں سے افضل ہے, وہ بیت اللہ جہاں اللہ کی تجلی اترتی ہے, جو پوری دنیا کے ہدایت کا مرکز ہے. وہاں پر کیے جانے والے اعمال کا ثواب 1,00,000 گنا زیادہ ہے.
اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلی آیتوں میں کتاب کا تذکرہ آئے گا، نبی کا تذکرہ آئے گا اور عبادت خانے کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بے مثال قبلہ مقرر کیا، اسی طرح کتاب بھی بے مثال دی ہے۔ قبلہ دیا، قرآن بھی بے مثال دی، اور دین بھی جامع اور مکمل عطا کیا۔ اللہ نے کیا کہا آخر میں نے دین مکمل کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت اس آخری امت کے لیے اٹھا رکھی ہے، اور وہ بھی مکمل۔ اب یہ امت اس پر نہ چلے تو پھر اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو خلافت بخشی ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، جو حضرت آدم کی اولاد کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو خلیفہ کہا۔ تو یہ خلافت یہ اللہ کی نیابت ہے، اس میں تقوی کا اظہار ضروری ہے، انصاف کا قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ چیز بہت اچھے سے ذہن میں رکھو کہ حالات ہمارے موافق ہو یا مخالف ہو، انصاف کا دامن اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، یا غصے میں آ کر کے بدلے کی آڑ میں کچھ سے کچھ کر ڈالو، نہیں، انصاف کا دامن، تقوی کا دامن، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے۔ خلافت کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے، شریعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی، اللہ نے نبی بھی بھیجے، قرآن اور نبی۔ اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کی تھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو مقصد یہ ہے کہ ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ تم پر نعمت مکمل ہو جائے۔ اللہ نے خلافت جیسی نعمت عطا کی۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں نے بھی جہاں جہاں آج بھی اسلامی حکومت کا نام دیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی نالائقی کی وجہ سے اسے خراب کر دیا اور بادشاہیت میں مبتلا ہو کر برائیاں اختیار کر لی۔ خلافت کی جگہ کیا اختیار کیا؟ بادشاہیت، ملوکیت، ظلم و زیادتی کیا۔ کتنے ملک ایسے ہیں، اکا دکا گنا سکتے ہو جو صحیح چل رہے، ایک آدھ گنا سکتے ہو، باقی سب اسی راستے پر چل رہی ہے، ملوکیت پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل کر لی، اور یا اسی بات کی طرف ایک اور اشارہ فرمایا کہ اللہ نے قبلے کو مقرر کرنے کی ایک اور وجہ بیان فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ نے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے، جیسا کہ دعا میں کیا درخواست کیا سورہ فاتحہ میں آپ کیا کرتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر ہدایت دے۔ تو یہی وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ بالکل سورہ بقرہ شروع ہوئی تو کیا کہا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، یہ کتاب تقوی اور انصاف کرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے، مگر اس کے ساتھ بھی اللہ نے ایک چیز اور فرما دی کہ ہدایت تو ہے، لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، غور سے سنیے گا جملہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں، اللہ نے کہا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظلم کرنے والوں کو، اب چاہے وہ ظلم مسلمان کرے کافر کرے، اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، آپ قرآن میں کئی جگہ پر اٹھاؤں گے آپ کو یہی ملے گا، ظالم۔ تو اللہ کے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی صحیح راستے کی طرف نہیں دیتا، وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے۔ ہاں، کفر کے ساتھ اللہ حکومت چلا دیتے، چلنے دو، منافقت کے ساتھ چلنے دیں گے، یہودیت کے ساتھ چلے گی، عیسائیت کے ساتھ چلے گی، لیکن ظلم کے ساتھ ایک وقت تک اللہ مہلت دیں گے، لیکن ظلم والوں کو پھر اللہ برداشت نہیں کرتے۔ دندناتے پھرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن جو اللہ کی حکمت میں ایک وقت طے ہے کہ ایک اتنا وقت ان کو دینا ہے تاکہ ان کو کل کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ ہمیں مہلت نہیں ملی تھی پلٹنے کی، ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹتے ہیں۔
تو جس طرح بعض دوسری چیزیں ہدایت کے ذریعہ ہے، اسی طرح قبلے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنایا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے یہ سارے سامان، قبلہ بھی، کتاب بھی، قرآن بھی، آخری نبی محمد الرسول اللہ بھی، شریعت بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہمیں عطا کر دیا۔ اب ہمیں اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے شریعت پہ چلانا ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی ہے، ورنہ اللہ کا عذاب، اللہ نے کہا میری نعمت کی ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ 2-3 آیتیں تھی سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 148 سے 150 تک۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت